شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک خاص فضیلت کا حامل ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ کسی بھی مہینے میں آپ اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں آپ نفلی روزے رکھتے تھے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے، پورا مہینہ روزے میں نہیں گزارتے تھے سوائے شعبان کے، کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ نفلی روزوں میں گزارتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یصوم شعبان الا قلیلا، شعبان کے پورے مہینے کے آپ نفلی روزے رکھتے سوائے چند دنوں کے، 1-2 دن 4 دن چھوڑ دیتے، ورنہ پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں گزارتے۔ اور اس حوالے سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، سنن النسائی کی حدیث ہے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو پورا سال دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں آپ کی عبادت پر، آپ کے نفلی روزوں پر، کسی بھی مہینے میں آپ اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ دو بہت مشہور اور عظیم مہینوں کے درمیان میں آ گیا ہے، لوگ اس سے غافل ہو گئے ہیں۔ پچھلا مہینہ رجب کا تھا، میں نے گزارش کی تھی قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کا عام دنوں سے، عام مہینوں سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے، زیادہ اللہ کی عبادت بجا لائی جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک تو ویسے ہی پورا روزوں کا مہینہ ہے، برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان ویسے ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایک رجب ہے حرمت والا مہینہ، ایک رمضان ہے روزوں والا مہینہ، درمیان میں شعبان کا مہینہ ہے، تو لوگ ان 2 مہینوں کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے اس درمیانے مہینے سے غافل رہ جاتے ہیں، اس میں نسبتاً کم عبادت کر پاتے ہیں، ان کے ذہن میں شعبان کے حوالے سے وہ عظمت نہیں رہتی، وہ اہتمام عبادت کا نہیں رہتا، تو اس لیے اس مہینے کو زیادہ اہتمام دینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَذَلِكَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، شعبان ایسا مہینہ ہے کہ پورے سال کے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہونا، اس کے مختلف درجات ہیں، مختلف اوقات میں پیش ہوتے ہیں، ہفتے بعد بھی پیش ہوتے ہیں، مہینے بعد بھی، سال بعد بھی۔ تو سال بعد اس مہینے شعبان میں اعمال جمع کر کے پورے سال کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں تو اس وقت میرا آخری عمل روزہ ہو، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں اور میرے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں،
کیونکہ روزہ بڑا عظیم الشان عمل ہے، بہت عظیم الشان عمل ہے، اللہ کے ہاں بہت قابل قدر عمل ہے اور بہت زیادہ اجر والا عمل ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 2 دفعہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ دن والے فرشتے الگ ہیں، رات والے فرشتے الگ ہیں۔ دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں رات والے فرشتوں کے آنے پر، رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں دن والے فرشتوں کے اپنی ڈیوٹی پر آنے پر۔ وہ ڈیوٹی کب ایکسچینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے؟ فرمایا کہ فرشتے جب آتے جاتے ہیں تو فجر اور عصر کی نماز میں رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے فجر کی نماز میں، اور دن کے جو فرشتے ہیں دن کی ڈیوٹی دینے والے وہ آتے ہیں فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر عصر کی نماز میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ عصر کی نماز میں رات والے فرشتے آ جاتے ہیں دن والے فرشتوں کی موجودگی میں، پھر دن والے چلے جاتے ہیں، رات والے اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ تو دن والے جو فرشتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جائیں گے انسانوں کے اعمال کو لے کر اللہ رب العزت کے پاس کہ آج کے دن اس نے یہ کیا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے، دفاتر لکھے جا رہے ہیں، رجسٹر ترتیب دیے جا رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن کسی کا کوئی ہیلا نہ رہ جائے، اس کا کوئی بہانہ نہ رہ جائے۔ تو فرشتے رجسٹر لے کر اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز میں رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت انسان نماز میں ہوتا ہے، فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں۔ اس کا عمل جو نمازی ہے اس کا عمل اللہ رب العزت کے دربار میں اس حال میں پیش ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا قیام میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، سجود میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے شعبان میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، کسی خاص دن میں نہیں، پورے مہینے میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت ہوں۔ اس لیے اس مہینے میں خصوصاً نفلی روزوں کا بہت اہتمام کرنا۔ ویسے تو پورا سال ہی رمضان گزرتا ہے تو مسلمان غافل ہو جاتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، رمضان گزرتے ہی بھول جاتے ہیں، پھر رمضان آتا ہے تو دوبارہ پھر روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ روزہ ایسا عمل نہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہو، وہ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے صرف رمضان ہی فرض کیا ہے، ورنہ نفلی روزے تو رمضان کے فوراً بعد بھی، ہر مہینے میں بھی، شعبان میں بھی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نفلی روزوں کے بارے میں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھنا شروع کرتے، اتنے رکھتے چلے جاتے کہ میں کہتی کہ اب آپ نے چھوڑنے ہی نہیں ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، آج چھوڑتے ہیں، آج چھوڑتے ہیں، چھوڑا ہی نہیں ہے، رکھتے ہی چلے جا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑ دیتے، کئی دن پھر چھوڑے رکھتے، میں سمجھتی کہ شاید اب رکھیں گے ہی نہیں۔ کثرت سے نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، اور شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ نفلی روزوں میں گزارا۔